نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون صدق اللہ العظیم۔ مسئلہ چل رہا تھا علم غیب کا کہ علم غیب خاصہ خداوندی ہے اور اس خاصہ میں اللہ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ پھر عنوان تھا فرشتے بھی غیب نہیں جانتے، قرآن کی آیات آ گئیں۔ جنات بھی غیب نہیں جانتے، قرآن کی آیات آ گئیں۔ انبیاء کرام علیہم الصلوات والسلام بھی غیب نہیں جانتے، قرآن کی آیات آ گئیں۔ اور اشاعت التوحید والوں پہ اللہ کا ایک فضل ہے، ہم جب کسی کو مسئلہ بتاتے ہیں تو اسے یہ نہیں کہتے کہ ہمارے استاذ نے یوں کہا، ہمارے بزرگ نے یوں کہا، ہمارے شیخ نے یوں کہا، بلکہ ہم کہتے ہیں اللہ نے اپنی کتاب قرآن میں یوں کہا ہے۔ اسے ہم کہتے ہیں یار ہماری نہ مان، اللہ کی مان اور اللہ کے قرآن کی مان۔ اب عنوان ہے امام الانبیاء، سید الانبیاء، فخر الانبیاء محمد الرسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اللہ کے پیارے ضرور ہیں، مقرب ضرور ہیں، سید الانبیاء ضرور ہیں، فخر الانبیاء ضرور ہیں، صاحب قرآن ضرور ہیں، صاحب معراج ضرور ہیں، لیکن آپ بھی غیب دان نہیں، کیونکہ غیب دان ہونا صرف کس کا خاصہ ہے؟ اللہ کا خاصہ ہے۔ اب آؤ قرآن مجید دیکھو، پہلی آیت قرآن مجید کی ذرا غور سے دیکھو۔ مشرکین مکہ آتے نبی علیہ السلام کو کہتے اگر تو اللہ کا سچا نبی ہوتا تیرے پاس خزانے ہوتے، اگر تو اللہ کا سچا نبی ہوتا تو ہمیں آئندہ کے حالات کی خبریں دیتا، اگر تو اللہ کا سچا نبی ہوتا تو کھانا نہ کھاتا، بازاروں کے اندر نہ جاتا، تجارت نہ کرتا۔ اللہ نے قرآن اتارا، فرمایا میرے نبی یہ کبھی آپ سے کہتے ہیں کہ اگر آپ سچے نبی ہوتے تو آپ کے پاس خزانے ہوتے، آپ کل کی خبریں ہمیں بتاتے، آپ کھانا نہ کھاتے۔ میرے نبی ان کو جواب دو، میں محمد نے تو یہ دعوی ہی نہیں کیا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں نے تو یہ دعوی ہی نہیں کیا کہ میں غیب جانتا ہوں، میں نے تو دعوی ہی نہیں کیا کہ میں ملک فرشتہ ہوں اور نوری ہوں، لہذا تمہارے یہ مطالبے کرنا درست نہیں۔ میرا دعویٰ تو یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میرا دعویٰ تو یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب قرآن کی آیت دیکھو، قل فرما میرا پیغمبر، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں کہتا ہی نہیں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، بلکہ اللہ کے خزانے اللہ ہی کے پاس ہیں۔ عنده خزائن السماوات والارض، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، نہیں کہتا میں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا عالم الغیب، سارے کو ولا عالم ولا عالم یہ قرآن ہے یا نہیں؟ ہاں جی، سچی کتاب ہے یا نہیں؟ لا ریب کتاب ہے یا نہیں؟ نجات جس کتاب سے ملنی ہے وہ کتاب ہے یا نہیں؟ لا کا معنی نہیں، لا کا معنی کیا ہے؟ عالم کا معنی میں جانتا، الغیب کا معنی غیب۔ اللہ اپنے نبی کی زبان سے خود اعلان کرا رہا ہے، میرا نبی اپنی سچی زبان سے سچا اعلان کر، تاکہ میری توحید کا مسئلہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ لا عالم الغیب،
میں محمد بھی غیب نہیں جانتا. قرآن کی واضح آیت ہے. لیکن جب آنکھوں پہ شرک کی پٹی چڑھ جائے تو اس بندے کو قرآن کی آیتیں نظر نہیں آتی. لا عالم الغیب، میں غیب بھی نہیں جانتا. ولا اقول لکم انی ملک، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں. میرا دعویٰ نہیں ہے کہ میں فرشتہ ہوں، بلکہ میرا دعویٰ تو ہے انما انا بشر مثلکم هل کنت الا بشرا رسولا، میں بشر پہلے ہوں رسول بعد میں ہوں. میرا یہ دعویٰ ہے. ان اتبع الا ما یوحی الی، نہیں میں پیروی کرتا مگر اس کتاب کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. قل هل یستوی الاعمی والبصیر، فرما میرا پیغمبر کیا برابر ہو سکتا ہے اندھا اور دیکھنے والا؟ کیا برابر ہو سکتا ہے اندھا اور دیکھنے؟ اللہ کیا مراد ہے؟ اندھے سے مراد ہے مشرک اور کافر، بصیر سے مراد ہے توحیدی بندہ. اللہ کہتا ہے جس طرح اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، اس طرح مشرک اور موحد برابر نہیں ہے. مشرک پلیت ہے، موحد پاک ہے. مشرک اللہ کا بھی دشمن، نبیوں کا بھی دشمن، ولیوں کا بھی دشمن. توحیدی اللہ کا سچا بندہ، نبی کا سچا امتی اور ولیوں کا سچا ماننے والا ہے. آ جاؤ جی آگے. نمبر 2، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قل میرا نبی اعلان کر، لا املک لنفسی، میں محمد اپنی جان کے لیے بھی اختیار نہیں رکھتا. نفعا، ذرا برابر نفع کا، ولا ضررا، اور نہ ذرا برابر نقصان کا. نہ میں اپنی مرضی سے اپنے لیے نفع لے سکتا ہوں اور نہ اپنی مرضی سے اپنے آپ کو نقصان سے بچا سکتا ہوں. میرے نفع نقصان کا اختیار بھی میرے پاس نہیں ہے. الا ما شاء اللہ، ہوتا وہی ہے جو میرا رب چاہتا ہے. ہوتا وہی ہے جو میرا، کیونکہ مختار کل اکیلا کون ہے؟ مرضیوں والا کون ہے؟ الا ما شاء اللہ. اگلا جملہ دیکھ رہے ہو، مسئلہ آ رہا ہے. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں غیب جانتا ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں بہت سارا دنیاوی مال اپنے پاس جمع کر لیتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی تکلیف بھی نہ پہنچتی. اگر میں محمد غیب جانتا ہوتا، مجھے پہلے سے پتا ہوتا یہ چیز مہنگی ہو جائے گی اور یہ چیز سستی ہو جائے گی، مجھے پہلے سے پتا ہوتا. ایک دن نبی علیہ السلام گزر رہے تھے، صحابہ کھجور کے درختوں کو پیوند لگا رہے تھے. آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت کھجور کو ہم پیوند لگاتے ہیں تو پھل اچھا آتا ہے. فرمایا نہ کرو، اللہ ویسے بھی دے سکتا ہے. اتفاق پھل بڑا تھوڑا ہوا. آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے نہیں علم تھا اس بات کا، اس لیے دین کے معاملے میں میری سنا کرو، دنیا کے معاملات تم خود اچھی طرح جانتے ہو. لو کنت اعلم الغیب، اگر میں غیب جانتا ہوتا، لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی تکلیف بھی نہیں آتی. مجھے یہودی عورت پھر زہر نہ دے سکتی. اگر مجھے غیب کے علم ہوتا، آئندہ کے حالات کا مجھے علم ہوتا، میرے دانت کبھی بھی شہید نہ ہوتے. میرے وہ صحابہ 70 جن کو ایک قبیلے والے لے گئے تھے کہ ہمارے بچوں کو پڑھائیں گے، انہوں نے آگے جا کر میرے ان شاگردوں کو قتل کر دیا. مجھے بڑا دکھ ہوا. اگر میں غیب دان ہوتا تو یہ مسئلہ کبھی بھی نہ ہوتا. ما مسنی السوء. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ امام الانبیاء علیہ السلام اللہ کے پیارے ضرور ہیں لیکن غیب دان نہیں. غیب دان اکیلا کون ہے؟ قرآن کی بات کر رہا ہوں اور کوئی بات نہیں. نمبر 3 دیکھ رہے ہو جی. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ. اللہ کہتا ہے میرے نبی ادھر ارد گرد میں بہت سارے منافق ہیں، لیکن لا تعلمہم، ان منافقوں کو آپ نہیں جانتے. نحن نعلمہم، انہیں ہم جانتے ہیں. کیوں؟
منافقت وہ ہوتی ہے جو ظاہر نہیں آتی، آنکھوں سے نظر، کانوں سے سنائی نہیں دیتی، بلکہ وہ اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور دل میں چھپی ہوئی بات کو صرف اور صرف کون جانتا ہے؟ انہو علیم بذات الصدور، لوگو اللہ ہی وہ ذات ہے جو دلوں کے راز جانتا ہے، اس کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ اللہ اکبر۔ لیکن لوگ کیا کہتے ہیں جی، ہمارے پیر تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں پہنچے ہوئے ہیں، لیکن وہ کوئی اور جگہ ہے جدھر وہ پہنچے ہوئے ہیں، بڑے پہنچے ہوئے ہیں، وہ تو بادشاہ دلوں کے حال جانتے ہیں۔ میرے عزیز، یہ کفریہ کلمہ ہے۔ کون سا کلمہ ہے یہ؟ کیونکہ دلوں کے حال جاننا کس کی شان ہے؟ اللہ کی شان۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، خود بھی، باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، بیٹا بھی نبی، اور یعقوب علیہ السلام کے سامنے آ کر یعقوب علیہ السلام کے اپنے 10 جوان بیٹے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ابا جی یوسف کو ہمارے ساتھ جنگل جانے کی اجازت دو، ہمیں یوسف سے بڑا پیار ہے، آپ کا بیٹا ہے، ہمارا بھی تو بھائی ہے نا۔ آپ نے فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے اس کو کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے۔ خیر انہوں نے ضد کی، حضرت ابا جی ہمیں یوسف سے بڑا پیار ہے۔ آخر حضرت یعقوب علیہ السلام تیار ہو گئے۔ اگر یعقوب علیہ السلام دل کے حال جانتے ہوتے تو کبھی بھی یوسف کو اپنے بیٹوں کے ساتھ روانہ نہ کرتے، کیونکہ ان کی زبان پر حب یوسف ہے، لیکن ان کے دلوں میں تو کیا تھا؟ بغض یوسف تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹوں کے دلوں کے حال کا پتہ نہ چلا، اور یہ کہتا ہے ہمارے پیر اتنے کامل ہیں، وہاں جا کے چپ ہو کے بیٹھ جایا کرو، وہ سب کچھ خود بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ کفریہ بات ہے۔ اس لیے آ جاؤ جی، آگے آ جاؤ، نیچے واقعات والا عنوان، وقت تنگ ہے۔ اب کچھ واقعات ہیں جن سے یہ بات واضح ہوگی کہ امام الانبیاء علیہ السلام اللہ کے پیارے ضرور ہیں لیکن غیب دان نہیں۔ نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جاتے عصر کے بعد، ادھر بیٹھتے، حضرت زینب خدمت کرتی، آپ علیہ السلام وہاں بیٹھتے، وقت گزارتے۔ باقی ازواج کو یہ بات اچھی نہ لگی کہ حضرت ادھر جاتے ہیں، ہمارے پاس پھر کم آتے ہیں، تو حضرت بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ آج نبی علیہ السلام آئے تو تم بھی کہنا کہ آپ کے منہ مبارک سے بو آ رہی ہے مغافیر کی، میں بھی کہوں گا کہ آپ کے منہ مبارک سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ جب ہم کہیں گے تو آپ پوچھیں گے کیوں آ رہی ہے، تو ہم پوچھیں گے آپ نے کیا کھایا ہے، آپ کہیں گے میں نے زینب کے پاس شہد کھایا ہے، تو ہم کہہ دیں گی وہ شہد شاید اس بوٹی پہ جا کے بیٹھا تھا اس لیے شہد میں بدبو ہے، لہذا نبی علیہ السلام چونکہ بدبو سے نفرت کرتے ہیں لہذا نہ آئندہ جائیں گے، نہ آئندہ وہاں شہد کھائیں گے۔ اسی طرح ہوا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا، بیویوں نے یوں کہا نا، تو آپ نے فرمایا آئندہ میں شہد نہیں کھاؤں گا۔ اللہ نے قرآن اتار دیا، فرمایا یا ایھا النبی، اے میرے نبی، لما تحرم ما احل اللہ لک، آپ کون ہوتے ہیں حرام کرنے والے اس چیز کو جسے میں اللہ حلال کروں؟ آپ کیسے اس چیز کو حرام کر سکتے ہیں؟ پھر بات چلی آگے، اللہ نے ساری بات بتا دی۔ بیوی صاحب من انبا کا حاضا، آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ ہماری ترتیب تھی؟ فرمایا نبانی العلیم الخبیر، میری بیویوں مجھے نہیں پتا تھا، مجھے تو علم والے اللہ نے ساری بات بتا دی تھی۔ اگر امام الانبیاء علیہ السلام غیب دان ہوتے تو یوں کبھی نہ کہتے کہ میں آئندہ شہد نہیں کھاؤں گا، پہلے سے جان لیتے کہ شہد میں بدبو نہیں بلکہ یہ ان دونوں کی ایک مشورے سے کی گئی چال ہے۔ وہ سمجھ رہے ہو بات کو؟ واقعہ نمبر 2، ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا وللہ خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقہون۔ ایک غزوے سے نبی علیہ السلام واپس آ رہے تھے، آگے آگے نبی علیہ السلام جا رہے ہیں، نبی علیہ السلام کے عاشق صحابہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہیں۔
اور پیچھے عبداللہ ابن ابی اپنے کچھ چیلوں کے ساتھ، منافقوں کے ساتھ پیچھے ہو کے علیحدہ آ رہا ہے، دور ہٹا ہوا ہے نا، تاکہ ہم نبی علیہ السلام اور صحابہ کے خلاف آپس میں باتیں کر سکیں اور انہیں ہماری باتوں کا پتہ بھی نہ چلے۔ ایک چھوٹا سا صحابی ہے، نام اس کا ہے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹے تھے آپ عمر میں، ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ منافق ہیں، تو وہ ان کو بھی سچے صحابی سمجھ کر وہ چھوٹا بچہ عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ ساتھ آ رہا ہے۔ عبداللہ ابن ابی نے ایک بات کی، لَنُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، نبی علیہ السلام اور صحابہ کے بارے میں، مہاجرین کے بارے میں برا بھلا کہا، فرمایا ان کے پاس کیا تھا، ان کو تو ہم نے دیا ہے، گھر ہم نے دیا، زمین ہم نے دی، اس طرح کرو سارے اکٹھے ہو جاؤ اور محمد کے ساتھیوں کو مدینے سے ہم نکال دیں گے۔ اس منافق نے یہ بات کی، زید بن ارقم صحابی نے سنی، آج تجھ سے اور مجھ سے نبی کی گستاخی برداشت نہیں ہوتی تو صحابی زید بن ارقم سے کیسے ہو؟ چھوٹا سا بچہ ہے، گھر گیا، اپنے بڑوں کو کہا، والد کو، سب کو، اس نے ایسے بات کی ہے، میں نبی علیہ السلام کو شکایت لگاؤں گا۔ سب نے منع کیا، تو نبی علیہ السلام سے یہ بات نہ کر، وہ عبداللہ ابن ابی ہے بھی حاجی، اس کی سفید داڑھی ہے، وہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھائے گا، نبی علیہ السلام اس کی بات کا اعتماد کریں گے، تجھے جھوٹا کہہ دیں گے، بعد میں پریشان ہوگا، نہ کر۔ تو زید بن ارقم کہتے ہیں مجھ سے نہیں رہا گیا، میں چلا گیا، حضرت عبداللہ ابن ابی نے یہ بات کی ہے، آپ نے فرمایا بلاؤ اسے۔ جب اسے بلایا تو وہی کام ہوا، عبداللہ ابن ابی نے اللہ کی قسمیں اٹھانی شروع کر دیں، قرآن پہ ہاتھ رکھے، حضرت میری سفید داڑھی، میں اتنی عمر کا بزرگ آدمی، تیرا آپ کا یہ وفادار وفادار وفادار۔ نبی علیہ السلام مجبور ہو گئے، آپ نے فرمایا اچھا، زید بن ارقم کو کہا زید تو نے آج جھوٹ بولا ہے، آئندہ کبھی بھی جھوٹ نہ بولنا۔ سبحان اللہ، اللہ نے قرآن نازل کر دیا، قرآن نازل کر کے اللہ نے بتایا میرا نبی جسے آپ سچا سمجھ رہے ہیں وہ جھوٹا ہے، جسے جھوٹا سمجھ رہے ہیں وہ سچا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت زید جب نبی علیہ السلام نے جھوٹا کہا نا تو گھر گئے تو سب نے تنگ کیا، بڑوں نے، ہم نے تجھے نہیں منع کیا تھا، تو زید پریشان ہو کے چادر کھینچ کے اندر چادر میں سر چھپا کے رو رہا ہے، کیا کروں میرے مرشد نے مجھے جھوٹا کہہ دیا ہے۔ اللہ نے زید کے رونے کے اوپر لج رکھی، اللہ نے کہا زید تو نہ رو، تو میرا پیارا ہے، میں قرآن اتار کے تیری صفائی بیان کر دوں گا۔ اگر امام الانبیاء علیہ السلام غیب دان ہوتے تو کبھی بھی زید کو جھوٹا نہ کہتے۔ آگے چلو جی، آگے آؤ، اگلا واقعہ، وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا۔ خیال کرو جی، بات کو سمجھو۔ نبی علیہ السلام کے پاس آپ کا ایک مرید ہے، نام اس کا ہے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ بچپن میں اس کو اغوا کر لیا گیا، بڑے واقعات ہیں اس نبی، اللہ کے نبی کے صحابی کے۔ جوان ہو گیا، شادی کا وقت آ گیا، نبی علیہ السلام سوچ رہے ہیں کہ اس کی شادی کہاں سے کروں، چونکہ ڈاکو نے اغوا کیا، پھر غلام بنا کے بیچ دیا، اور عرب میں ایک رواج تھا کہ جو بندہ زندگی میں غلام رہا ہو لوگ اس کو اپنی بیٹی بہن کا رشتہ نہیں دیتے تھے، کہتے تھے ہماری شان کے خلاف ہے، کیونکہ یہ بندہ تو پہلے غلام تھا۔ آپ علیہ السلام نے ارادہ کیا اس کی شادی کرواؤں، کہاں سے کرواؤں؟ نبی علیہ السلام کی پھوپھی کی بیٹی ہے زینب بنت جہش، آپ نے سوچا کہ اس کی شادی اپنے خاندان سے کرواتا ہوں۔ پیغام بھیجا، بھائی نے کچھ باتیں کی، قرآن نازل ہوا، خیر و راضی ہو گئے، رشتہ ہو گیا، رشتہ ہو گیا۔ اتفاق کی بات، آگے ان دونوں میاں بیوی کی آپس میں بن نہ سکی۔ روز زید آ جاتے، اللہ کے نبی میرا اس کے ساتھ گزارا نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام روزانہ کہتے اللہ کا بندہ گزارا کر، رشتہ میں نے کروایا ہے، اب اگر تو ایسی گڑبڑ کرے گا تو پھوپھی سے میری جان کون چھڑائے گا، خاندان والوں سے میری جان کون چھڑائے گا۔ آپ اس کو منع کر رہے ہیں، لیکن آخر کار حضرت زید نے طلاق دے ہی دی۔ نبی علیہ السلام کی مرضی تھی کہ یہ کام نہ ہو،
اللہ کی مرضی تھی کہ یہ کام ہو. مرضی کس کی چلی؟ اسی طرح خیال کرو، بات کو سمجھو. اللہ کی مرضی اس میں یہ تھی کہ زینب کو طلاق ہو، اور زینب چونکہ نبی علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے کی بیوی ہے. آپ علیہ السلام نے حضرت زید کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا نا، اور عرب میں جس طرح اپنے اصلی بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح حرام ہے، منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ بھی وہ لوگ نکاح کو حرام سمجھتے تھے. اللہ کی مرضی تھی کہ اس رسم کو توڑا جائے. خیر وہ رسم ٹوٹی، طلاق ہو گئی. نبی علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب کے ساتھ نکاح کروا دیا. اس لیے ازواج مطہرات کے درمیان جب حضرت زینب بیٹھتی نا تو کہا کرتی تھیں زوجکن اہالیکن وزوجنی اللہ. تمہارے نکاح تو حضرت سے تمہارے والدین نے کروائے ہیں، میرا نکاح حضرت سے خود اللہ نے کروایا ہے. زوجنی اللہ. اب مسئلہ سمجھو، اگر نبی علیہ السلام غیب دان ہوتے تو یہ رشتہ کرواتے؟ پہلے سے پتا ہوتا کہ ان کی بن نہیں جا سکے گی، آگے مسئلے کھڑے ہوں گے. معلوم ہوا کہ امام الانبیاء علیہ السلام اللہ کے پیارے ضرور ہیں لیکن غیب دان نہیں ہیں. آگے جی ایک اور مسئلہ بھی درمیان میں آ گیا جی. ان دونوں کی آپس میں بن نہیں رہی. کیا کہہ رہا ہوں؟ دونوں کی آپس میں نبی علیہ السلام نے کوئی تعویذ بھی نہیں لکھا کہ آپس میں محبت ہو جائے. آج تو یہ بھی چکر ہے نا جی، تعویذ لو محبوب تمہارے قدموں میں. اور قرآن نے کہا سورہ انفال میں لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بینہم. اے میرا نبی، جو صحابہ کی ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں ہیں، یہ محبتیں آپ نے نہیں ڈالیں. آپ اگر دنیا کا سارا مال دولت بھی خرچ کر لیتے تو آپ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت نہیں ڈال سکتے تھے، بلکہ ان کے دلوں میں محبتیں ڈالنے والا میں اللہ ہوں. دلوں میں محبتیں بھی اللہ ڈالتا ہے، نفرتیں بھی اللہ ڈالتا ہے، کسی اور کا اختیار نہیں ہے. آگے آؤ جی. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما. واقعہ ہے بیت رضوان کا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کے نبی علیہ السلام نے مکہ بھیجا. مکے والوں سے جا کے بات کر، ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، جھگڑا کرنے تو نہیں آئے. حضرت عثمان گئے، انہوں نے کہا عثمان تو اگر عمرہ کرنا چاہتا ہے کر لے، تیرے پیر کو ہم اجازت نہیں دیتے. حضرت عثمان نے کہا میں بھی وہ مرید نہیں کہ مرشد پیچھے ہو اور میں آگے نکل جاؤں، میں بھی حضرت کے بغیر کوئی عبادت نہیں کروں گا. انہوں نے حضرت عثمان کو اپنے پاس روک لیا، قید کر لیا. افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مکے والوں نے شہید کر دیا ہے. نبی علیہ السلام تک یہ افواہ پہنچی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً صحابہ کو کہا آ جاؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، عثمان کا بدلہ لیے بغیر اب واپس نہیں جائیں گے. سبحان اللہ. ہمارا نبی کوئی سرا صوفی نہیں تھا، ہمارا نبی مجاہد اعظم بھی تھا، مجاہد اعظم بھی تھا. فرمایا آؤ اب بیعت کرو، عثمان کے خون کا بدلہ لے کے جائیں گے. آخر میں ہاتھ رکھا، اپنے ہاتھ پہ دوسرا ہاتھ، فرمایا یہ ہاتھ عثمان کا ہے، اس کی طرف سے میں بیعت کر رہا ہوں. بیعت ہو گئی. بعد میں پتہ چلا کہ عثمان تو زندہ ہے، اس کو تو شہید نہ کیا گیا. اگر غیب دان ہوتے تو بیعت کرنے کی ضرورت ہوتی؟ اگر حاضر ناظر ہوتے تو بیعت کرنے کی ضرورت ہوتی؟ یہ تو پڑھ رہا ہے دم بدم پڑھو درود، حضرت بھی ہے یہاں موجود، اور وہاں تو موجود کوئی نہیں. مکے میں حضرت عثمان ہے، چند میل کے فاصلے پہ امام الانبیاء علیہ السلام بیٹھے ہیں، لیکن امام انبیاء علیہ السلام کو مکے کے حال کا پتہ نہ چلا. غیب دان صرف اللہ کی ذات ہے، حاضر و ناظر بھی صرف اللہ کی ذات ہے. اگلا عنوان واقعہ افک. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ منافقوں نے تہمت لگا دی. لمبا واقعہ ہے. منافقوں نے کیا لگا دی؟ تہمت. کیوں؟ اہل باطل کا یہ طریقہ ہے، ان کے پاس دلیل ہوتی کوئی نہیں، پہلی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس بندے کو بدنام کرو.
اس پہ فتوے الٹے سیدھے لگاؤ، یہ عذاب قبر نہیں مانتا، یہ دعا نہیں مانتا، یہ درود نہیں مانتا، یہ نبیوں کو نہیں مانتا، ولیوں کو نہیں مانتا، پیروں کو نہیں مانتا، اس کو بدنام کرو۔ اس سے کام نہ چلے تو دوسرا ان کا حربہ ہوتا ہے کہ اس پہ تہمت لگاؤ۔ اس پہ کیا لگاؤ؟ تہمت، جھوٹی تہمت لگائیں گے۔ اس سے کام بھی نہ چلے تو ہمیشہ باطل کا طریقہ رہا کہ اس بندے کو قتل کروا دو، کیونکہ دلیل تو ان کے پاس ہوتی کوئی نہیں۔ اس لیے خیال کرو ذرا، نبی علیہ السلام کی پیاری بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگ گئی، نبی علیہ السلام بھی پریشان، سارے صحابہ بھی پریشان، زبردست لمبا واقعہ ہے۔ بی بی صاحبہ فرماتی ہیں مجھے سمجھ نہیں آئی بات، مجھے تو میرے ساتھ ایک عورت تھی، وہ میری خدمت کرتی تھی، اس نے مجھے بتایا کہ اللہ کی بندی یہ تو واقعہ اس طرح ہے۔ نبی علیہ السلام گھر تشریف لائے، میں نے اتنا ہی کہا حضرت مجھے اجازت ہو تو میں ماں باپ کے گھر چلی جاؤں، آپ نے کہا چلی جا۔ میں گھر گئی، میں نے اپنے باپ حضرت ابوبکر صدیق کی منت کی، ماں کی منت کی، بابا تو جانتا ہے میں ایسی نہیں ہوں، اماں تو جانتی ہے میں ایسی نہیں ہوں۔ باپ بھی رو رہا ہے، ماں بھی رو رہی ہے، کوئی بول نہیں رہا۔ نبی علیہ السلام ہی مجھ سے کہتے ہیں عائشہ اگر کوئی کمزوری ہو گئی ہے تو بتا دے۔ عائشہ کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میں ماں سے بھی نا امید ہو گئی، ولیوں کے امام ابوبکر صدیق سے بھی نا امید ہو گئی، نبیوں کے امام اپنے سرتاج سے بھی نا امید ہو گئی، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی غیب دان نہیں، حاضر و ناظر نہیں۔ میں گئی اور میں نے اپنا مسلح ڈالا اور اللہ کے دربار میں اپنی اپیل دائر کر دی، اللہ میری صفائیاں تیرے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ میرا خیال تھا کہ بہت ہوا تو اللہ پاک کسی بچے کو بلا دے گا، میری صفائی کا بندوبست ہو جائے گا، یا کوئی بڑا بندہ گواہی دے دے گا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اللہ میری صفائی کے اندر قرآن کی پوری ایک سورت سورہ نور نازل کر دے گا، سورہ نور نازل کر دے گا۔ سورہ نور نازل ہو گئی، بی بی صاحبہ کی صفائی ہو گئی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اٹھ بیٹی نبی علیہ السلام کا شکریہ ادا کر، تو بیوی ہے نا فرمانے لگی میں آپ کا شکریہ کیوں ادا کروں، میں تو اپنے رب کا شکریہ ادا کروں گی۔ امام الانبیاء علیہ السلام غیب دان نہیں، غیب دان صرف کس کی ذات ہے؟ اگلا عنوان ہے اولیاء کرام بھی غیب نہیں جانتے۔ ولی اللہ کے پیارے ضرور ہیں لیکن غیب دان نہیں، غیب دان صرف اللہ کی ذات ہے۔ واقعہ ہے اصحاب کہف کا۔ کس کا واقعہ؟ اصحاب ولی ہیں، عام ولی نہیں، قرآنی ولی ہیں۔ نکلے بستی سے، رستے پہ جاتے جاتے غار میں پناہ لی، اللہ تعالی نے ولیوں کو اس غار کے اندر سلا دیا۔ ولیوں کو اس غار کے اندر کیا کر دیا؟ بولو تو صحیح نہ، کیا کر دیا؟ اور سوئے کتنے سال رہے؟ لبثوا فی کہفہم ثلاث مئۃ سنین وازدادوا تسعا۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ اس غار میں 309 سال سوئے رہے۔ کتنے سال؟ کتنے سال؟ اب میں آگے بڑھتا ہوں لیکن یہاں ایک بات ہے، اچھا جو بندہ سوتا ہے، سویا ہوا وہ دیکھ سکتا ہے، بول سکتا ہے، چل سکتا ہے، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ضربنا علی ابصارہم، میں نے ان کی آنکھیں بند کر دی، یہ بھی نہیں کہا کہ میں نے ان کا منہ بند کر دیا، بلکہ فرمایا ضربنا علی آذانہم، میں نے ان کے کانوں پر مور لگا دی۔ جاگ رہے ہو؟ کیوں؟ اللہ جانتا تھا کہ کوئی کہے گا ہیں تو سوئے ہوئے لیکن اندر اندر سے سنتے ہیں، اس لیے اللہ نے کانوں پہ ہاتھ رکھا، فرمایا سنتے سنتے کوئی نہیں۔ تو جب سو جائے نہیں سنتا تو مرنے کے بعد کیسے سنے گا؟ سو جائے نہیں سنتا تو مرنے کے بعد کیسے سنے گا؟ اس لیے فرمایا ضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا۔ اللہ اکبر۔ 309 سال گزر گئے۔ کذالک بعثناہم، پھر ہم نے ان کو اٹھایا 309 سال کے بعد، وہ اٹھ کے بیٹھے، لیتسالوا بینہم، تاکہ ایک دوسرے سے سوال کریں۔ ایک کہنے لگا یارو کتنا عرصہ گزرا؟ تو کہنے لگے لبسنا یوما او بعض یوم،
पूरा एक दिन गुजरा होगा। नहीं यार, एक दिन भी नहीं, बल्कि एक दिन से भी थोड़ा वक्त गुजरा होगा। हालांकि गुजर कितने साल गए थे? 309 साल। 309 साल गुजर गए। वली को कोई पता नहीं जहान के हालात का। मालूम हुआ कि औलिया अल्लाह के प्यारे जरूर हैं, लेकिन गैबदान नहीं है। अगली मिसाल, हजरत बीबी मरियम अल्लाह की प्यारी है, इबादत की नीयत से घर के कोने में चली गई, लेकिन जैसे ही तन्हाई में पहुंची, देखती क्या है कि एक इंसान आ गया तन्हाई में, खलवत में। परेशान हो गई, कहने लगी इन्नी आऊज़ु बिर्रहमान मिनका इन कुंता तकिया, मैं रहमान की पनाह में आती हूं तुझसे, अगर तू मुत्तकी है तो पीछे हट जा। परेशान हो गई, रहमान की पनाह में आ रही है, क्योंकि आने वाला ऊपर ऊपर से बशर है, अगरचे अंदर से फरिश्ता और नूर है, लेकिन वलिया को अंदर की बात का पता न चला, अंदर की बात का पता न चला। फिर आगे चल, लंबी बात है। आगे चल के एक मकाम आया, जब बच्चा जनने का वक्त आया तो बीबी मरियम क्या कहती? या लैतनी मित्तु कब्ल हाज़ा व कुन्तु नसियम मनसिया, हाय काश मैं इससे पहले मर गई होती और मैं होती भूली बिसरी, मेरा कहीं तज़किरा ना होता। अगर वलिया गैबदान होती, पता होता इस बात का, मेरे पेट में जो बच्चा है ये आम बच्चा नहीं, अल्लाह का नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है, परेशानी की जरूरत भी नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह इसको मेरी गोद के अंदर बुलाएगा और ये मेरी और अपने रब की सफाइयां बयान करेगा, अल्लाह की तौहीद बयान करेगा। अगर वलिया को गैबदानी वाला शर्फ हासिल होता तो वलिया को परेशान होने की जरूरत न पड़ती। मालूम हुआ कुरान कह रहा है वली अल्लाह के प्यारे जरूर हैं, लेकिन गैबदान नहीं। गैबदान सिर्फ किसकी जात है? आगे उन्वान है आपके पास, शिर्क फिद दुआ, और ये बहुत कीमती मसला है, आपने तवज्जो करनी है, वक्त भी हमारा थोड़ा है। पुकार की दो किस्में हैं। क्या कह रहा हूं? पुकार की दो, एक पुकार है मा तहतल असबाब और एक पुकार है मा फौकल असबाब। मैं आपको पुकारता हूं, आप मेरी बात सुन रहे हैं, ये असबाब हैं, मैं जबान से बोल रहा हूं और आप कान से सुन रहे हैं, सबब हैं हमारे। मैंने किसी को फोन किया, फोन पे कहा भाई मेरी बात सुन, मेरा ये मसला हल कर, मैं उसे पुकार रहा हूं, लेकिन ये भी एक क्या है? सबब है, फोन के जरिए वो मेरी बात को सुन रहा है। लेकिन एक हस्ती है जो हमसे गायब है और हमारा उसके साथ राब्ता करने के लिए कोई सबब भी मौजूद नहीं। अब ऐसी हस्ती को बगैर असबाब के गायबाना तौर पे पुकारना ये इबादत है। ऐसी हस्ती को गायबाना तौर पे पुकारना ये क्या है? और सिर्फ इबादत नहीं, नमाज भी इबादत, रोजा भी इबादत, हज भी इबादत, ज़कात भी इबादत। लेकिन जिस तरह दूध डालते हो, मशीन चलती है, फिर दूध से मक्खन निकलता है, इबादतें तो सारी हैं, लेकिन सारी इबादतों का मक्खन वो ये पुकार वाला मसला है कि गायबाना पुकार अल्लाह का हक है, अल्लाह के सिवा कोई भी गायबाना पुकार नहीं सुनता, ये अल्लाह का हक है। अब अगर एक बंदा अल्लाह के सिवा किसी और हस्ती को, किसी नबी, वली, पीर, फकीर, जिन, फरिश्ते को, जो है भी इससे गायब, जो है भी इससे गायब और राब्ता करने के लिए कोई सबब भी मौजूद नहीं, किसी हस्ती को भी अगर गायबाना पुकारता है तो ये शिर्क होगा। ये क्या होगा जी? शिर्क होगा, क्योंकि गायबाना पुकार इबादत है और इबादत सिर्फ किसका हक है? अल्लाह का हक है। किसी गैर के लिए करेगा तो ये क्या कहलाएगा जी? शिर्क कहलाएगा। इसलिए मैं एक लफ्ज बोलता हूं, आप मेरे साथ बोले या अल्लाह मदद, सारे को या अल्लाह। ये हमने इबादत की है, ये हमने क्या की है? आमना का लाल कह रहा है अद्दुआ हुवल इबादा, पुकार इबादत है।
فرمایا دعا مخ العبادت، صرف عبادت نہیں، عبادت کا مغز ہے، لیکن یہ عبادت کس کی ہوئی؟ اب میں کہتا ہوں یا رسول اللہ مدد، کس کی عبادت ہوئی؟ نبی کی. یا پیرانے پیر مدد، کس کی عبادت ہوئی؟ ولی کی. حق کس کا تھا؟ دیا ہم نے نبی اور ولی کو، تو کیا بنے گا؟ شرک بنے گا. اسی کا نام شرک ہے. غائبانہ پکار اللہ کا حق ہے. اب ایک سوال ہے کہ غائبانہ پکار اللہ ہی کا حق کیوں ہے اور کسی کی کیوں نہیں؟ جواب، جس ہستی کو غائبانہ پکارنا ہو اس میں چند کمالات کا ہونا ضروری ہے. چند کمالات کا ہونا. نمبر 1، میں جہاں بھی ہوں وہ میرے حال کو دیکھنے والا ہو. نمبر 2، میں جہاں سے بھی پکاروں وہ میری پکار کو سننے والا ہو. نمبر 3، میں جو بھی مانگوں اس کے خزانوں میں موجود ہو. نمبر 4، میں جس زبان اور جس بولی میں پکاروں وہ میری بولی سمجھنے والا ہو. اور یہ چاروں کمال صرف کس میں موجود ہیں؟ ہر جگہ ہر کسی کے حال کو دیکھنے والا بھی اکیلا، ہر کسی کی پکار کو سننے والا بھی اکیلا، ہر چیز کے خزانوں کا مالک بھی اکیلا، اور سب کی بولیاں سمجھنے والا. سارے انسان، پاکستان کی بولیاں، پھر پوری دنیا کے انسانوں کی بولیاں، جنوں کی بولیاں، پرندوں کی بولیاں، جانوروں کی بولیاں، دریا کی مچھلیوں کی بولیاں، حتیٰ کہ زمین کے کیڑے مکوڑوں کی بولیاں، ان سب کی بولیاں سمجھنے والا بھی اکیلا کون ہے؟ اللہ ہے. تو پکار کے لائق بھی اکیلا کون ہے؟ بات تب کھلتی ہے جب منفی رنگ رکھا جائے. سب کی سننے والا کون؟ قبر والا سن. سب کو دیکھنے والا کون؟ قبر والا دیکھ. لوگ کہتے ہیں جی قبر پہ جاؤ نا تو پاؤں کی طرف سے جایا کرو، سر کی طرف سے نہیں، کیونکہ مردے کو یوں کرنا پڑتا ہے. کہو انا للہ و انا الیہ راجعون. غلط بات ہے. اس لیے خیال کرو، بات کو سمجھو. یہ اللہ کی صفت ہے، سب کی بولیاں سمجھنے والا بھی وہی ہے. جتنی بھی ہستیاں اپنی اپنی قبروں میں مدفون ہیں وہ یا ایک زبان جاننے والی ہیں یا 2 یا 3. اب بزرگ ہے پشتو زبان بولنے والا پیر بابا رحمت اللہ تعالی علیہ، اور پنجاب کا ایک پنجابی چلا جائے، سرائکی چلا جائے، سندھی چلا جائے، اور اپنی بولی میں کہے بابا گھن گوڑے دی روڑی تے دے پتراں دی. اس غریب کو زندگی میں پنجابی نہیں آتی تھی، اب تیری کیسے سنے گا؟ ہو پنجابی اور آ جائے پٹھان، اور پشتو بھی یہ ثوابی مردان والی نہیں، او دور کے علاقوں والی، اس کے اوپر سے گزر جائے گی. ہو عربی اور چلا جائے پنجاب کا کوئی پنجابی یا اردو بولنے والا، اسے کیا پتا پنجابی اور اردو کا؟ جب سب کی زبانیں سمجھنے والا بھی اللہ تو پکار کے لائق بھی اللہ ہے. اللہ کے سوا کوئی غائبانہ پکار کے لائق نہیں ہے. قرآن مجید دیکھو ذرا، اب قرآن کیسے چل رہا ہے اس مسئلے پر. سبحان اللہ. نمبر 1، آیت نمبر 1، ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم. قرآن کہتا ہے اگر تم انہیں پکارو گے تو لا یسمعوا دعاکم، وہ تمہاری پکاریں نہیں سنیں گے. وَلَوْ سَمِعُوا، حضرت سیدنا آیت اللہ شاہ سے بخاری سب کہہ دو رحمت اللہ تعالی فرمایا کرتے ہو کوڑے ہو جے تہاڈا کوڑ من بھی لویے. قرآن کہتا ہے لو سمعو، بالفرض سن لیں، سنتے نہیں سن لیں. مستجابوا لکم، وہ تمہیں جواب تو نہیں دے سکتے، وہ تمہیں جواب تو نہیں دے سکتے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور یہ جو تم نے عقیدے پال رکھے ہیں کہ یہ ہماری سنتے ہیں ہر وقت، یہ جو تم نے شرکی عقیدے رکھے ہیں، قیامت کے دن وہ تمہارے اس شرک کا انکار کر دیں گے. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ. رب کہتا ہے او میرا بندہ تو مسئلے سب کے سنتا ہے لیکن میرا مسئلہ نہیں سنتا. سب کے سنتا ہے لیکن میرا مسئلہ، حالانکہ میری طرح کھڑا مسئلہ تجھے اور کوئی بھی نہیں بتائے گا. میرا مسئلہ سن.
آیت نمبر 2 ومن اضلو، سبحان اللہ، کون ہے بڑا گمراہ، ممن، اس بندے سے، یدعو من دون اللہ، جو پکارتا ہے اللہ کے سوا، من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، ان ہستیوں کو جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتی، قیامت تک پکارے وہ جواب نہیں دے سکتی۔ اللہ کیوں؟ فرمائے وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اس لیے کہ وہ تیری پکار سے غافل ہیں، وہ تیری پکار سے کیا ہیں؟ غافل ہیں۔ غافلوں کو چھوڑ، اسے پکارا کر جو سب کے حال کو جاننے والا ہے۔ آگے آپ کے پاس لکھا ہے مسلک الانبیاء فی مسئلۃ الدعاء۔ ہم سب الحمدللہ نبیوں کے ماننے والے ہیں یا کوئی نہ؟ ہاں، اور نبیوں کو ماننے والا وہ ہوتا ہے جو نبیوں کی بھی مانتا ہے، نبیوں کو بھی مان، نبیوں کی بھی مان۔ آج مصیبت یہ ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے نبیوں کو تو میں مانتا ہوں، لیکن ہم جب نبیوں کی سناتے ہیں کہتا ہے یہ بات ٹھیک نہیں۔ قرآن مجید کھول، قرآن مجید میں اللہ نے نبیوں کی دعاؤں کا ذکر کیا ہے۔ ہر نبی نے مصیبت، دکھ، تکلیف اور ضرورت کے وقت کسے پکارا؟ اللہ کو پکارا۔ اب نبیوں کو ماننے والا بھی وہ ہوگا جو ہر دکھ، تکلیف، مصیبت، ضرورت میں صرف کسے پکارنے والا ہوگا؟ اللہ کو پکارنے والا ہوگا۔ آپ کے پاس لکھا ہے آدم علیہ السلام کی دعا، دیکھ رہے ہو نہیں دیکھ رہے؟ کس کی دعا؟ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قالا ربنا، لفظ بولو میرے ساتھ، قالا، بی بی حوا اور حضرت آدم دونوں کہنے لگے ربنا، اے ہمارے ربا، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنا نقصان کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہماری بخشش نہ کی، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم ہو جائیں گے اپنا خسارہ اور نقصان کرنے والے۔ آدم علیہ السلام کس کو پکار رہے ہیں؟ اللہ ہی کو پکار رہے ہیں۔ اب ایک بات بھی سمجھ لو، بعض لوگ کہتے ہیں جی آدم علیہ السلام کی توبہ جو قبول ہوئی وہ اس طرح ہوئی کہ آپ نے نبی علیہ السلام کا وسیلہ دیا تھا۔ آپ نے فرمایا اللہم بحق محمد، اللہ محمد کا تجھ پہ جو حق ہے اس کے وسیلے مجھے معاف کر دے۔ میں لفظ بول رہا ہوں، یہ بات نری جھوٹ ہے، کہو ساری یہ بات نری جھوٹ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے قرآن کے خلاف ہے۔ کس کے خلاف ہے؟ اللہ کے۔ سورہ بقرہ ہے، قرآن کہتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے چند کلمے، سیکھ لیے آدم نے اپنے، بولو تو صحیح، اپنے۔ وہ حدیث کہتی ہے نا، عرش کے پائے پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد، حدیث کہتی ہے عرش کے پائے پہ لکھا ہوا دیکھا، اور قرآن کہتا ہے آدم نے کلمے کس سے سیکھے؟ اللہ سے سیکھے۔ اب کدھر جاؤ گے؟ قرآن کے پیچھے جاؤ گے یا نہیں جاؤ گے؟ اب وہ کلمے ہیں کون سے؟ اللہ اکبر۔ اب دو رستے ہیں، ایک ہم کسی مولوی کی مانیں، کسی مفتی، کسی پیر کی مانیں، ایک بات یہ ہے کہ ہم قرآن کی مان لیں۔ قرآن خود بتا رہا ہے وہ کلمے تھے، قالا ربنا ظلمنا، دونوں کہنے لگے ہمارے ربا، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنا نقصان کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ قرآن کہتا ہے یہ کلمے تھے، وہ حدیث کہتی ہے وہ کلمے تھے، لہٰذا وہ نبی کی حدیث نہیں ہو سکتی، کیونکہ نبی کبھی قرآن کے خلاف نہیں بول سکتا، نبی کبھی قرآن کے خلاف نہیں بول سکتا۔ آگے جی نوح علیہ السلام کی دعا، کس کی دعا جی؟ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ اللہ کہتا ہے میرا نبی جو نوح ہے، اذ نادا من قبل، جب پکارا اس نے اپنے رب کو اس سے پہلے، فاستجبنا لہو، پس ہم نے اس کی درخواست قبول کر لی، فنجیناہ، پس ہم نے اسے نجات دی اور اس کے ساتھیوں کو، زبردست تکلیف تھے۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا،
اچھا جی ذرا آگے چلو. حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے آپ کے سامنے. یعقوب علیہ السلام کا پہلے تو ایک بیٹا حضرت یوسف چلا گیا, پریشان ہو گئے. قرآن سے پوچھیں گے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس موقع پہ کس کو مدد کے لیے پکارا. پھر کچھ وقت گزرا تو دوسرا بنیامین بھی چلا گیا. پھر پوچھیں گے کہ ربا یعقوب علیہ السلام نے کسے پکارا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ, آئے بیٹے یوسف کی قمیص پہ جھوٹا خون لے کے. قالا, فرمایا یعقوب علیہ السلام نے, بل سورت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل, صبر بڑا اچھا ہے. واللہ المستعان علی ما تصفون, تم جو بات بیان کر رہے ہو اس معاملے میں اللہ ہی اس قابل ہے کہ میں اس سے مدد طلب کروں. یعقوب علیہ السلام اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں. پھر انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, میں اللہ ہی کے سامنے شکایت کرتا ہوں, درخواست رکھتا ہوں اپنے بڑے غم یعنی یوسف والے غم کی, اپنے چھوٹے غم یعنی بنیامین والے غم کی. میں اللہ ہی کے سامنے اپنا رونا روتا ہوں, اپنا حال رکھتا ہوں, اس لیے کہ اللہ بڑا مہربان ہے. أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. آگے حضرت ایوب علیہ السلام, اللہ کا نبی ہے. حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو گیا اور بیمار بھی رہے 18 سال. کتنے سال بیمار رہے؟ 18 سال بیمار رہے. ایک دن ایوب علیہ السلام کی اہلیہ گھر سے باہر نکلی تو دیکھا باہر ایک بزرگ کھڑا ہے. اس بزرگ نے کہا بیٹی بات سن میری. قریب چلی گئی. جی حضرت جی, تیرا میاں بیمار ہے. جی بیمار ہے. تو اس طرح کر کہ عبد الحارث کے نام پہ تو کوئی نظر نیاز دے دے. عورت عقل کی کمزور ہوتی ہے, گھر آ کے بات کی. حضرت ایوب علیہ السلام کی زبان سے چیخ نکل گئی, ربا پہلے جو مسئلہ تھا وہ میری جان کا تھا, اب تو مسئلہ میرے ایمان کا, ساتھیوں کے ایمان کا اور تیری توحید کا مسئلہ ہے. چیخ پڑے اور اپنے رب سے دعا کی بیماری کے لیے. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اور یاد کرو ایوب کو جب پکارا اس نے اپنے رب کو, بے شک مجھے پہنچی ہے تکلیف, اللہ تو ہی ہے مہربانیاں کرنے والا. فاستجبنا له, پس ہم نے اس کی درخواست قبول کر لی. فکشفنا ما به من ضر, اور ہم نے کر دی دور اپنے نبی ایوب سے بیماری. 18 سال نبی بیمار رہا. کتنے سال بولو تو صحیح, کتنے سال؟ لیکن اپنی مرضی سے اپنے بدن سے بیماری دور نہ کر سکا. آج لوگ جاتے ہیں پیروں کے پاس اور ان سے 2 لاٹھیاں کھا کے آتے ہیں کہ ہماری بیماری دور ہوگی. دنیا میں بھی لاٹھیاں ہیں اور آگے بھی لاٹھیاں ہیں. پیغمبر ہے, بیماری لگی, 18 سال بیمار رہا. اگر بیماری لگانا ہٹانا پیغمبر کے اپنے اختیار میں ہوتا, اول تو لگتی نہیں, اگر لگ گئی تو پیغمبر اس کو ہٹا دیتا. معلوم ہوا بیماریاں لگانے والا بھی کون, ہٹانے والا بھی کون. لیکن آج کل افسوس سے کلمہ گو دوستوں نے بیماریاں لگانا تو اللہ کے ذمہ کر دیا اور ہٹانے والا سارا سلسلہ پیروں کو دے دیا, قبروں والوں کو دے دیا. یہ ظلم ہے. آگے جی یونس علیہ السلام کی دعا, عجیب معاملہ ہے. پیغمبر ہے اللہ کا, گرفتار ہے, اور جہاں گرفتار ہے جگہ بھی عجیب ہے. مچھلی کے پیٹ میں گرفتار ہے, 3 اندھیروں میں گرفتار ہے. نہ اس مچھلی کو کوئی پہچانتا ہے, جہاں اس مچھلی کا ڈیرا ہے نہ اس ڈیرے کو کوئی پہچانتا ہے. کسی کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کا پیغمبر کدھر ہے. اب دیکھتے ہیں مچھلی کے پیٹ سے پیغمبر نے کسے پکارا ہے. قرآن مجید کا انداز دیکھو نا, نبی جب اللہ ہی کو پکار رہے ہیں تو مسئلہ تو کھل گیا نا کہ پکار کے لائق اکیلا کون ہے. وَظَنُّونَ, اور یاد تو کرو نا ذرا میرے مچھلی والے پیغمبر کو. اللہ کا انداز ہے, میرا مچھلی والا پیغمبر. اِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا, جب نکلا بستی سے غصہ غصہ. فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ, گمان تھا کہ ہماری طرف سے تنگی نہ ہوگی. پہنچ گیا مچھلی کے پیٹ میں, جانا چاہتا تھا دریا کے دوسرے کنارے, چلا گیا مچھلی کے پیٹ میں.
جانا چاہتا تھا دریا کے دوسرے کنارے، چلا گیا مچھلی کے پیٹ میں۔ اب وہاں سے کسے پکارا؟ فنادا فی الظلمات، بس پکارا حضرت یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں سے۔ کیا پکار کی؟ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ، اللہ تیرے سوا مچھلی کے پیٹ سے میں یونس کی دعا سننے والا بھی کوئی نہیں۔ لا الہ، اللہ تیرے سوا میرے حال کو دیکھنے والا بھی کوئی نہیں۔ لا الہ، اللہ تیرے سوا میرے حال کو جاننے والا بھی کوئی نہیں۔ لا الہ، اللہ تیرے سوا میری مشکل کشائی کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ میں خود نبی ہوں، مشکل میں پھنسا ہوا ہوں، لیکن اپنے آپ کو مشکل سے نہیں نکال سکتا، کیونکہ ربا مشکل کشا تو ہی تو ہے، تیرے سوا کوئی نہیں۔ اللہ کو پکار ہے، اللہ کا پیغمبر ہے۔ لا الہ الا انتا، تو ہی تو ہے مشکل کشا بھی، غیب دان بھی، سمیع بھی، حاجت روا بھی۔ کیوں جی؟ سبحانک، تیرے سوا اور کوئی نہیں، کیونکہ تو شریکوں سے پاک ہے۔ ربا تو شریکوں سے پاک ہے۔ اب سوال ہے، یہ تو جی اللہ کا پیارا تھا، اللہ کا نبی تھا، اللہ نے اس کی سن لی، اللہ تو ہماری بھی سنے گا یا نہیں سنے گا؟ اللہ نے جواب دیا، فرمایا کذالک ننجی المؤمنین، میں صرف نبیوں کا رب نہیں، سب کا رب ہوں۔ ہر دکھ اور تکلیف میں خالص کر کے مجھے پکارنا تمہارا کام ہے، تمہاری پکاریں سن کے تمہاری مشکل کشائی کرنا میرا کام ہے۔ زکریا علیہ السلام اللہ کا پیغمبر ہے، عمر ہو گئی اللہ کے نبی کی 118 یا 20 سال لگ بھگ، لیکن اولاد کوئی نہیں ہے۔ اللہ کا پیغمبر لیکن اولاد کوئی نہیں۔ پریشان ہے اللہ کا پیغمبر اولاد کے لیے۔ اس عمر کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام اللہ سے مانگے جا رہے ہیں۔ لمبا واقعہ ہے۔ ایک دن بی بی مریم کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں، دیکھتے کیا بے موس میں پھل پڑے ہوئے ہیں۔ پوچھا مریم کہاں سے آئے؟ کہنے لگی اللہ کے ہاں سے آئے ہیں۔ دل میں اور زیادہ اس خواہش نے زور پکڑا، جو رب مریم کو بے موس میں پھل دے سکتا ہے، وہ رب میں بوڑھے زکریا کو بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے۔ پھر اللہ کو پکارنا شروع کیا۔ قرآن دیکھو ذرا، وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ یاد کرو نا میرے نبی زکریا کو، جب پکارا اس نے اپنے رب کو، رب لا تذرنی فردا، رب مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، مجھے وارث عطا کر دین کے لیے، توحید کے لیے، اللہ مجھے وارث دے۔ وانت خیر الوارثین، فاستجبنا لہ، ہم نے اپنے نبی کی درخواست قبول کر لی۔ ووہبنا لہ یحییٰ، اور ہم نے اسے بیٹا دیا، اور بیٹا بھی نام رکھ کے دیا۔ بیٹا دیا اور بیٹا بھی نام، بیٹا دیا اور بیٹا بھی نبی بننے والا بیٹا دیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ یہ سورہ انبیاء کا آخر ہے۔ اللہ کہتے ہو نبیوں کے اگر تم سچے چاہنے والے ہو، آؤ میں تمہیں نبیوں کی 3 عادتیں بتاتا ہوں۔ اللہ پہلی عادت فرمایا، نبی نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے تھے۔ نیکی کے کاموں میں، اگر تم نبیوں کے ماننے والے ہو تو نیکی کے کاموں میں جلدی کرو۔ نمبر 2، یدعوننا رغبا ورہبا، ان کو کسی چیز کی ضرورت پڑتی تھی تب بھی ہمیں پکارتے تھے، جب کوئی خوف آتا تھا تب بھی ہمیں پکارتے تھے۔ تم بھی ہمیں پکارا کرو۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ نمبر 3، وہ ہماری سامنے عاجزیاں کرنے والے تھے، کسی اور کے سامنے عاجزیاں کرنے والے نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ یوسف علیہ السلام نے بھی جیل کی کوٹڑی سے کس سے پکارا؟ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ۔ اصحاب کہف وغیرہ۔ آخری جملہ ہے نفی سماع اموات، اس کو 2 لفظوں میں سمجھ لو۔ آخری 2 باتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ موت آ جائے تو موت کے ساتھ جہان بدل جاتا ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ موت کے ساتھ مرنے والے کا جہان اور زندوں کا جہان
اور اس جہان والا اس جہان والوں کی کوئی بات سن نہیں سکتا، اور یہ شرک کا دروازہ ہے۔ عقیدہ یہ بنا قبر والا سنتا ہے، خواہ مخواہ بندہ شرک کی طرف چلا جائے گا، جانے کا خطرہ ہے۔ پھر یہ عقیدہ ہوگا تو قبر پہ جائے گا نا، اگر یہ عقیدہ ہی نہیں ہوگا تو قبر پہ جا کے قبر والے سے کیا سفارشیں کروائے گا؟ وہ تو صرف کسے پکارے گا؟ اللہ کو پکارے گا۔ اس لیے خطرناک مسئلہ ہے۔ قرآن مجید نے ایک نہیں کئی مقامات پہ یہ مسئلہ بیان کیا۔ قرآن کی صریح آیات ہیں، جس پہ موت آ جائے وہ دنیا والوں کی کوئی بات سنتا۔ ہاں اللہ قادر ہے، اللہ چاہے تو اس لکڑی کو سنا سکتا ہے، اللہ چاہے دریا کے پانی کو سنا سکتا ہے، اللہ چاہے پہاڑ کو سنا سکتا ہے، اللہ چاہے تو کسی مرے ہوئے کو بھی سنا سکتا ہے، لیکن قانون یہ ہے کہ موت کے بعد کوئی بھی دنیا والوں کی کوئی بات سنتا نہیں ہے۔ یہ قرآن کا مسئلہ ہے۔ آ جاؤ ذرا قرآن کی آیتیں دیکھو، میں ترجمہ کرتا ہوں۔ نمبر 1، فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، اے میرا نبی بے شک آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو۔ اے نبی آپ مردوں کو سنا۔ اب اللہ سمجھ دے، ہمارا دوست آئے گا وہ کہے گا مطلب یہ ہے وہ سنتے تو ہیں لیکن نبی سنا نہیں سکتا۔ جاگ رہے ہو؟ کہے گا وہ سنتے تو ہیں لیکن نبی، یہ نبی کی توہین ہے۔ نبی تو آئی سنانے کے لیے ہے، لیکن آگے ہم قرآن ہے چھوڑتا نہیں بندے کو۔ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، اے میرے نبی مردے کو بھی آپ نہیں سنا سکتے اور بہرے کو بھی۔ اب پھر یہاں بھی کہنا پڑے گا بہرا سنتا تو ہے لیکن ہم اسے نہیں سنا سکتے، لیکن جس طرح بہرا نہیں سنتا اس طرح مرا ہوا بھی نہیں سنتا۔ اذا ولوا مدبرین، اگلی آیت، انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین۔ نمبر 3، وما يستوي الاحياء ولا الاموات، یہ پیچھے مضمون ہے۔ لا يستوي الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور۔ اللہ کہتے ہیں او لوگو، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، اندھیرا اور اجالا برابر نہیں، گرمی اور سردی برابر نہیں۔ وما يستوي الاحياء ولا الاموات، اسی طرح زندے اور مردے بھی برابر نہیں۔ اللہ فرق کیا ہے؟ فرمایا ان اللہ يسمع من يشاء، اللہ تو سنا سکتا ہے جسے سنانا چاہے، لیکن ما انت بمسمع من فی القبور، اے میرا نبی جو موت کا جام پی کے قبر میں چلا جائے آپ بھی اسے اپنی بات نہیں سنا سکتے۔ قرآن کا مسئلہ ہے، اور یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے۔ بس قرآن نہ چھوٹے ہم سے، قرآن کو واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، قرآن کو مضبوطی سے تھامنے کے اندر ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے بھی آیتیں ہیں، یہ ان میں سے ہم کئی پڑھ بھی چکے ہیں، میں آگے جاتا ہوں۔ نیچے آپ کے پاس ایک فائدہ لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ ایک فائدہ۔ یہ 6-7 آیتیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بھائی مردے کا سننا تو بڑی عجیب بات ہے۔ آؤ ہم آپ کو چند مثالیں دیتے ہیں، اس سے انشاءاللہ بات واضح ہوگی۔ ایک بندہ ہو، اس کا آپریشن ہو، آپ میں سے کسی کا آپریشن ہوا ہے؟ اچھا جی، تو آپریشن کے وقت ڈاکٹر بندے کو کیا کر دیتے ہیں؟ بے ہوش، پھر وہ کاٹتے ہیں، آپریشن ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ جب آپریشن ہو جائے، ہوش آئے، اسے پوچھو تو نے ڈاکٹروں کی باتیں سنی تھی، کیا کچھ ہوا تجھے پتا ہے؟ وہ کہے گا مجھے کوئی پتا نہیں۔ تو عقل اللہ نے اسی لیے دی ہے نا کہ بے ہوش ہے بھی زندہ، روح بھی اندر ہے، اسپتال کے بیڈ میں ہے، وہ نہیں سنتا، تو قبر میں منو مٹی کے نیچے پڑا ہوا مردہ کیسے سن سکتا ہے؟ بہرا نہیں سنتا، ڈورا قرآن کہتا ہے، پیٹھ دے کے جا رہا ہو نا، پیچھے سے کہو میاں بات سن، اس کا منہ تمہاری طرف نہ ہو بشرطے کے، وہ نہیں سنتا، ہے بھی زندہ، کھڑا بھی ہے، چل رہا ہے، لیکن صرف کان کے پردے خراب ہیں، نہیں سنتا۔ تو جس کی ساری باڈی میں ہی روح نکل جائے اور ہو بھی قبر میں منو مٹی کے نیچے، تو وہ کیسے سنے گا؟ نمبر 3، تیسری مثال اور بڑی سیدھی سی مثال ہے۔ 2 زندہ بزرگ ہوں، عام بندے نہیں، 2 زندہ بزرگ، انہیں ہمارے پاس لے آؤ، ہم ان کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔
ایک نئی گاڑی لے آؤ, ایک بزرگ کو گاڑی کے اندر بٹھاؤ, دوسرے بزرگ کو گاڑی سے باہر, اور شیشے کرو بند, موبائل دونوں سے لے لو اور انہیں کہو آپس میں گپ شپ لگاؤ. دونوں کہیں گے یار شیشہ درمیان میں ہے, میں اس کی نہیں سن سکتا, یہ میری, تو اسے ہاتھ جوڑ کے کہو پھر ہمیں بھی معاف کرو. جب شیشہ ہے درمیان میں, دونوں ہو زندہ, ایک دوسرے کی نہیں سن سکتے, تو قبر میں پڑا مردہ منو مٹی کے نیچے سے ہماری کیسے سن سکتا ہے؟ قرآن بڑی سیدھی بات کرتا ہے. اس لیے خیال کرو, قرآن نے اس مسئلے کو بڑے آسان پیرائے میں سمجھایا ہے. اور آخری لفظ کہہ رہا ہوں, پھر وقت قریب ہے. موت برحق ہے, اور موت سے پاک ذات صرف کس کی ہے؟ سارے نبیوں پہ موت آ گئی سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے. ان پر بھی موت آئے گی جب وہ دنیا میں تشریف لائیں گے, کیونکہ قرآن کی کئی آیات میں نے کل ذکر کر دیں. لفظ موت اللہ کے لیے بے ادبی ہے, اللہ کے سوا کسی کے لیے بے ادبی نہیں بلکہ عین ادب ہے. اللہ بھی ادب والا, قرآن بھی ادب والا. اللہ نے قرآن میں جب نبیوں کے لیے لفظ موت کا استعمال کیا ہے تو یہ بے ادبی ہو سکتا ہی نہیں ہے. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور سارے نبیوں کی حیات برحق ہے, لیکن ہم اعلیٰ حیات کے قائل ہیں. یہ غلط بات ہے, یہ حیات النبی نہیں مانتے, حیات شہداء نہیں مانتے. مانتے ہیں لیکن اعلیٰ مانتے ہیں, قبر والی نہیں, جنت والی اور اعلیٰ علیین والی مانتے ہیں, جو قرآن بھی بتا رہا ہے, نبی کی حدیث بھی بتا رہی ہے, وہ مانتے ہیں. باقی امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا صلاۃ و سلام سننا, بالکل سیدھی بات عرض کرنے لگا ہوں, قرآن میں تو اس کا کوئی ثبوت نہیں. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث صحیح جس پر کوئی کلام نہ ہو, کوئی پیش کر دے, قیامت آ سکتی ہے, ایسی کوئی حدیث پیش نہیں ہو سکتی, کیونکہ نبی کی بات کبھی قرآن کے خلاف ہو سکتی ہی نہیں ہے. باقی اکابرین علماء دیوبند پہ اللہ کی رحمتیں ہوں, وہ جو قائل تھے وہ اس بات کے قائل تھے اللہ چاہے تو سنا دے, بے مشیت اللہ تعالی, اللہ چاہے تو سنا دے. خیر الفتاویٰ کے اندر صاف بات لکھی ہے انہوں نے, ہمارے اکابر تو خرق عادت کے قائل تھے, ہم عادت کے قائل ہیں. اکابرین علماء دیوبند وہ خرق عادت کے قائل تھے, اللہ کی ان پہ رحمتیں ہوں, اللہ ان پہ راضی ہو. اور جو نبیوں کا, صحابہ کا, اور نبی اور صحابہ کے سچے ماننے والے اکابرین علماء دیوبند اور اکابرین اشاعت التوحید کا جو مشن تھا, اللہ ہمیں اس مشن پہ ثابت قدم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.